السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگ یہ رونا روتے ہیں کہ ہم کام کرتے ہیں، کام میں برکت نہیں ہوتی، یا کام ہمیں ملتا نہیں ہے، ہمیں فاقہ کشی تک پہنچ گئے ہیں، ہم بہت تنگ ہیں، ہم بل ہمارے سر چڑھ رہے ہیں، لوگوں کا قرضہ ہمارے سر چڑھ رہا ہے۔ تو یہ میں آپ کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں، اس میں جو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا، عمل بتاؤں گا، وہ آپ آج سے ہی شروع کر دیں اللہ کا نام لے کر۔ انشاءاللہ آپ کے ہاتھ سے، آپ کی جیب سے، آپ کی بینک بیلنس سے پیسے ختم نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ جتنی آپ کی ضروریات ہیں اللہ کی ذات پورا کرنا شروع کر دے گا۔ لیکن سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنی سکل اور ایجوکیشن کو بڑھائیں، اپنی سکلز یعنی اپنی ہنر، اپنے آپ کو بھی ہنرمند بنائیں، بچوں کو بھی ہنرمند بنائیں، اور تعلیم سیکھیں، علم سیکھیں، اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ وظائف کریں، انشاءاللہ اللہ کی ذات مہربانی فرمانے والی ہے۔ آپ بے روزگار نہیں رہیں گے، آپ تنگ دستی میں نہیں رہیں گے، آپ قرض کے نیچے نہیں رہیں گے، آپ کو کبھی بھی تنگی انشاءاللہ نہیں آئے گی۔ یہ کلام کی برکت ہے۔ دوستو، آپ نے اس ویڈیو کو آگے لوگوں کے اندر شیئر کر دینا ہے تاکہ جن لوگوں تک میری ویڈیو نہیں پہنچ رہی ان تک پہنچنا شروع ہو جائے، اور آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طرح دیکھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے۔ آپ کو انشاءاللہ یہ وظیفہ بہت کام دے گا۔ مختصر سا وظیفہ ہے، تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ آپ روٹین بنا لیں کہ صبح اور شام، صبح نماز فجر کے بعد اور شام نماز عصر کے بعد اس وظیفہ کو کر لیا کریں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات مہربانی فرمائے گی، آپ کا رزق، آپ کی نسلوں میں رزق انشاءاللہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ لیکن آپ نے پہلے اپنے آپ کو سکلفل بنانا ہے، یعنی ہنرمند بنانا ہے، اپنے نالج کو بڑھانا ہے، ایجوکیشن کو بڑھانا ہے، یعنی آپ کے پاس علم ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو بہت زیادہ ترجیح دی ہے۔ جب علم بندے کے پاس ہوتا ہے تو انسان کو شعور بھی آ جاتا ہے، اور انسان تنگ دستی سے بھی نکل آتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو جب اپ گریڈ کرتا ہے تو اسے پتا ہے کہ میں نے کس سمت کو چلنا ہے، کیا کرنا ہے، تو اللہ کی ذات اس کو اتنی اویئرنس دے دیتی ہے۔ پھر یہ وظیفہ جب ساتھ چلے گا تو انشاءاللہ اللہ کی سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرا شکر کرنا شروع کر دو، میں آپ کا رزق بڑھانا شروع کر دوں گا، یعنی آپ کو بڑھانا شروع کر دوں گا۔ کیا ہوگا کہ ہمارا رزق ہی بڑھے گا نا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ دوستو، شکر جو ہے یہ اللہ کی ذات کو بہت خوش کرتا ہے، اور اللہ کی ذات بندے کا رزق کھول دیتی ہے۔ اور جو استغفار ہے وہ اللہ کی ذات اس سے جو کمیاں، کوتاہیاں، جو بندے کے اوپر بد اثرات آنے ہوتے ہیں، اللہ کی ذات اس کو روک دیتی ہے۔ اگر اس کے کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی ایسا کام اس نے نہیں کیا، تو پھر وہ استغفار کرتا ہے تو اللہ کی ذات اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی ذات سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہے ہیں، تو ایک بندہ ملتا ہے، وہ کہتا ہے موسیٰ اللہ کی ذات کو کہیں کہ یہ میرے اوپر جو اتنی فراوانی کی ہوئی ہے، میں تو سنبھالنے سے مشکل میں پڑ گیا ہوں، مجھ سے تو سنبھالا نہیں جاتا، اللہ کی ذات نے مجھے اتنا رزق دیا ہوا ہے، تو اللہ کی ذات کو کہے کہ ذرا اس کو کم کر دے۔ تو ایک اور تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو ایک اور بندہ ملتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ موسیٰ اپنے اللہ سے پوچھنا کہ میرے حصے میں بھی کچھ رزق ہے، کوئی چیز ہے، میں بہت تنگ دستی میں ہوں۔ تو اللہ کی ذات سے جب موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوئے تو آپ نے وہ پیغام جو تھا کہ تیرا ایک بندہ ملا تھا، اس نے کہا تھا کہ میرے پاس رزق کی اتنی فراوانی ہے کہ مجھے اس سے سنبھالا ہی نہیں جاتا، میں تو پریشان ہوں کہ اس کو کہاں استعمال کروں، کیا کروں۔ تو اللہ کی ذات نے کہا کہ اسے صرف یہ کہو کہ میرا شکر چھوڑ دو۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے دوسرے بندے کے بارے میں اللہ کی ذات سے پوچھا کہ دوسرا ایک اور بندہ تھا، اس نے سوال کیا تھا کہ اپنے اللہ سے پوچھنا کہ میرے بھی حصے میں کوئی چیز ہے، مجھے بھی کچھ رزق ملے گا۔ تو اللہ کی ذات نے فرمایا کہ موسیٰ اسے کہنا کہ شکر کرنا سیکھ۔ یہ دو ہی باتیں تھیں جو اللہ کی ذات سے نے موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کے سوال کے جواب میں اللہ کی ذات نے فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، پہلے بندے کے پاس گئے،
تو اس نے کہا سناؤ موسیٰ تمہارے اللہ نے میرے اللہ نے کیا کہا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی ذات کہتے ہیں کہ میرا شکر چھوڑ دو. تو وہ بندہ بولا کہ میرے پاس شکر ہی تو ہے، شکر ہی کو تو میں چھوڑ نہیں سکتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو پھر اللہ کی ذات بھی اتنی غیرت مند ذات ہے کہ وہ آپ کا رزق، آپ کی فراوانی جو ہے وہ کم نہیں کر سکتی. پھر دوسرے بندے کے پاس جاتے ہیں کہ میں نے آپ کا سوال کیا تھا تو اللہ کی ذات نے فرمایا کہ شکر کرنا سیکھ لو. اس نے کہا شکر کس چیز کا؟ میرے پاس تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. اتنا کہنا تھا کہ ہوا کا جھونکا آتا ہے کہ جو اس نے اپنا سطر ڈھانگنے کے لیے کوئی پتے تھے یا کوئی تھوڑا سا کپڑا تھا وہ بھی اڑا کے لے جاتا ہے. یہ اس کا رزلٹ ملتا ہے. دوستو اگر شکر کرنا سیکھ لیا جائے تو اللہ کی ذات رحمت برسانا شروع کر دیتی ہے، برانے رحمت ہوتا ہے. اگر شکر بھول جائے تو سمجھ لیں کہ اللہ کی ذات نے آپ کو کسی پکڑ میں لے لیا ہے. اللہ کی ذات ہم پر رحم فرمائے، کرم فرمائے. اللہ کی ذات ہمیں شکر ادا کرنا سکھا دے اور استغفار کرنا سکھا دے تو انشاءاللہ کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. دوستو سب سے مختصر وظیفہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے استغفر اللہ، جن لوگوں کو کچھ نہیں آتا وہ استغفر اللہ صبح و شام ایک تسبیح کر لیا کریں. اور دوسرا ہے الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. یہ تین الفاظ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تین الفاظ آپ نے کہہ لیا کرنے ہیں اور تسبیح کر لیا کرنی ہے صبح اور شام. اللہ کی ذات آپ کا رزق ختم نہیں کرے گی، آپ کو کسی آزمائش میں مبتلا نہیں کرے گی. اللہ کی ذات آپ کے گناہ معاف کر دے گی، اللہ کی ذات آپ کے درجات بلند کر دے گی. جو بندہ قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، جس کو کچھ پڑھنے آتا ہے، اگر اس کو نہیں بھی یاد تو یاد کر لے کہ صبح شام تیسرے کلمے کی تسبیح اور صبح شام پانچویں کلمے کی تسبیح. تیسرے کلمے کے اندر اللہ کا شکر ہے، اللہ کی تعریف ہے، اور پانچویں کلمے کے اندر استغفار ہے. یہ تھوڑا سی اس کے اندر وسعت آ جائے گی، زیادہ وسیع ہو جائے گا. آپ نے اس پر عمل کرنا ہے، اللہ کی ذات نے مہربانی فرما دینی ہے. جو بالکل نہیں سمجھتے ان کو صرف یہ کرنا ہے کہ استغفر اللہ کی ایک تسبیح کا لیا کرے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. دوسری تسبیح اس چیز کی کر لیا کرے. جو لوگ پڑھ سکتے ہیں، قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں، عربی پڑھ سکتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ تیسرا کلمہ اور پانچویں کلمے کی صبح شام تسبیح کرتی رہے. اللہ کی ذات آپ کا رزق ختم ہونے نہیں دے گی. دوستو میری ویڈیو کو آگے لوگوں کے اندر شیئر کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.